امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر۔ پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے 1 کروڑ جانیں بچائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ UAE سمیت مختلف ممالک کا دورہ کیا۔ میرے دورہ سے امریکہ میں سرمایہ کاری آئی۔ 1 سال پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اتنی سرمایہ کاری آئے گی۔ 1 سال پہلے امریکی معیشت بے جان تھی، اب اس میں جان آ گئی ہے۔ گزشتہ 8 ماہ میں کوئی غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل نہیں ہوا۔ ہم نے غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ نکولس مادورو نے امریکہ کے خلاف جرائم کیے۔ اقوام متحدہ میں تنازعات سے بچاؤ اور ان کے حل پر مباحثہ۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ تمام تنازعات کا پرامن حل ہونا چاہیے۔ عالمی قوانین کے تحت فلسطین کا حل ضروری ہے۔ بدقسمتی سے آج تک مسئلہ فلسطین اور کشمیر کا حل نہیں نکالا جا سکا۔ پاکستان اقوام متحدہ کے مطابق تمام تنازعات کا حل چاہتا ہے۔ تنازعات کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کیا جائے۔ تنازعات کا حل اقوام متحدہ کے چارٹر کا بھی امتحان ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں دھند کے ڈیرے۔ دھند کے باعث حد نگاہ میں کمی ہونے پر موٹر وے M2 لاہور سے کوچ مومن تک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ موٹر وے M3 فیض پور سے جڑوالا، موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے گوجرا اور لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے M11 دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی۔ موٹر وے پولیس کی دھند کے اوقات میں شہریوں سے غیر ضروری سفر نہ کرنے کی اپیل۔ سیکیورٹی فورسز کی ضلع خاران میں کارروائی، 12 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق فتنۃ الہندوستان کے 15 سے 20 دہشت گردوں نے 15 جنوری کو خاران میں حملہ کیا۔ دہشت گردوں نے سٹی پولیس اسٹیشن اور 2 بینکوں کو نشانہ بنایا۔ دہشت گردوں نے 2 بینکوں سے 34 لاکھ روپے لوٹے۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت مؤثر کارروائی کی۔ دہشت گردوں سے 3 مختلف مقامات پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ انسداد دہشت گردی مہم پوری قوت سے جاری رہے گی۔ غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ خاران میں بینکوں کو لوٹنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ 14 دہشت گرد مارے گئے لیکن 12 کی تصدیق کرتے ہیں۔ 3 مقامات پر 4 دہشت گردوں کو موقع پر ہی مارا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ خاران میں 15 سے 20 افراد نے مختلف راسوں سے داخل ہونے کی کوشش کی۔ ان لوگوں کا منصوبہ بینکوں میں لوٹ مار کا تھا۔ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے ہمارے 1 کرنل اور 1 میجر زخمی ہوئے۔ دہشت گرد بھاگنے لگے تو مقامی لوگوں نے ان کی نشاندہی کی۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں فرنٹیئر کور کے اہم کردار ادا کیا۔ دہشت گردوں کو سرحدوں سے اٹھا کر بحر ہند میں ڈبو دیا جائے گا۔ دہشت گردوں کا سر کچل دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی پیغام امن کمیٹی کے ارکان سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا کہ افواج پاکستان نے مارکہ حق میں بھارت کو شکست فاش دی۔ بھارت کو ایسا سبق سکھایا جو رہتی دنیا تک نہیں بھولے گا۔ کل عدم TTP اور TTA کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 1 لاکھ پاکستانی شہید ہو چکے۔ پاکستان نے دیگر ممالک کو بھی دہشت گردی سے بچایا۔ پیچیدہ مسائل کو مل بیٹھ کر طے کرنے کی ضرورت ہے۔ قومی یکجہتی کی جتنی آج ضرورت ہے، آج سے پہلے شاید کبھی نہیں تھی۔ شاہ بہار سے دستبرداری بھارت کی۔ ایران کے ساتھ تعلقات کی اصلیت سامنے آ گئی۔ مفادات کے حصول کی خاطر ایران سے کیے گئے معاہدے کو ذرا سے امریکی دباؤ میں ترک کر دینا بھارت کی دوغلی پالیسیوں کا ثبوت ہے۔ بھارتی میڈیا کی معاشی رپورٹس کے مطابق بھارت نے پابندیوں کے نفاذ سے قبل تہران کو اپنی طے شدہ $120 ملین کی رقم ادا کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق انڈیا پوسٹ گلوبل لمیٹڈ کے بورڈ پر موجود تمام سرکاری نامزد ڈائریکٹرز نے اجتماعی طور پر استعفیٰ دے دیا۔ انڈیا پوسٹ گلوبل لمیٹڈ کمپنی کی ویب سائٹ بھی بند کر دی گئی۔ محمود اچکزئی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ اسمبلی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے نئے اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسپیکر ایاز صادق نے بیرسٹر گوہر اور عامر ڈوگر سے چیمبر میں ملاقات کی۔ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ عمر ایوب کی نااہلی کے بعد خالی ہوا تھا۔ سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر کے تقرر کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق علامہ ناصر عباس کی تقرری کا نوٹیفیکیشن تیار، پیر کو جاری کر دیا جائے گا۔
گوشوارے جمع نہ کرانے پر 159 ارکان سینٹ قومی اور صوبائی اسمبلی کی رکنیت معطل۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ قومی صوبائی اسمبلی ارکان کی رکنیت معطل کی۔ 9 سینیٹرز قومی اسمبلی 32 اور پنجاب اسمبلی کے 50 ارکان کی رکنیت معطل۔ سندھ 33 اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے 28 ارکان کی رکنیت معطل کی گئی۔ مذکور ارکان رکنیت بحال ہونے تک پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کی کسی کارروائی کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اسرائیلی افواج کے غزہ میں مہلک حملے جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران حماس کے رہنما سمیت 12 فلسطینی شہید اور 18 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی حملے میں القسام بریگیڈ کے سینئر رہنما کو شہید کیا گیا۔ حماس نے اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائی جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ جنگ بندی کے بعد سے اب تک 400 سے زائد فلسطینی، جبکہ اکتوبر 2023 میں شروع ہونے والی جنگ سے اب تک 71,455 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی افواج کے غزہ میں مہلک حملے جاری۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف تمام آپشنز کھلے رکھے ہیں۔ ایرانی مذہبی نظریات کے نام پر امریکہ اور اسرائیل کے لیے خطرہ ہے۔ ایران کی صورتحال پر سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں امریکی مندوب مائک والز کا خطاب، کہا کہ ایران دہشت گردی سپانسر کرنے والا ملک ہے۔ صدر ٹرمپ باتیں نہیں ایکشن والے شخص ہیں۔ ایران کے طرز عمل مذاکرات کے برعکس ہے۔ ایرانی مندوب سید ایروانی نے سلامتی کونسل اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تصادم کا کوئی ارادہ نہیں، جارحیت ہوئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران پر کسی بھی قسم کی جارحیت عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ ایران پر فوجی آپریشن کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ کا ایران کی صورتحال پر اجلاس بلانا شرعی بیرونی مداخلت اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے۔ مستحکم ایران پاکستان اور خطے کے امن کے لیے ضروری ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا کہ ایران اور خطے کی صورتحال پر تشویش ہے۔ مسائل کے حل کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کو ترجیح دی جائے۔ طاقت یا دھمکی صورتحال کو مزید خراب کر سکتی ہے۔ ایران میں حالات جلد معمول پر واپس آنے کی امید ہے۔ عالمی قوانین کا خیال رکھتے ہوئے فریقین صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ صحت کارڈ پروگرام کا آغاز 2016 میں نواز شریف نے کیا۔ حکومت عوام کو صحت کی سہولتیں دہلیز پر فراہم کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صحت کارڈ کے اجرا کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا کہ صحت کی سہولتیں ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ صحت ہوگی تو نوجوان ہر شعبے میں نمایاں کارنامے انجام دیں گے، باوقار طریقے سے روزگار کما سکیں گے۔ صوبائی حکومتیں بھی صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے قابل ذکر کام کر رہی ہیں۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول معطل۔ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری۔ لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس 2026 کے نفاذ کے بعد انتخابی پروگرام واپس لیا گیا۔ حکومت کی جانب سے لوکل گورنمنٹ کے ڈھانچے اور انتخابی طریقہ کار میں تبدیلی۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد بلدیاتی انتخابات سے متعلق سابقہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نئے قانونی فریم ورک کے تحت ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو ان کی مرضی کی خوراک اور دیگر سہولتیں میسر ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر سینٹ میں اظہار خیال، کہا کہ جیل میں قیدیوں سے ملاقات کا اختیار جیل سپرنٹنڈنٹ کا ہوتا ہے۔ یہ اختیار وفاقی حکومت کے پاس نہیں۔ جیل مینول کے مطابق جیل کے قیدی کو سیاسی گفتگو کی اجازت نہیں ہوتی۔ نواز شریف جب جیل میں تھے تو بطور وکیل میری بھی ان سے بہت مختصر ملاقات کروائی جاتی تھی۔